السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایپوفس ایسٹرائڈ کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری زمین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 99,942 ایپوفس زمین کے قریب ایک ایسٹرائڈ ہے اور ممکنہ طور پر ایک خطرناک ایسٹرائڈ ہے جس کا ڈایامیٹر 370 میٹر یا 1210 فٹ ہے، جس نے دسمبر 2004 میں ایک مختصر مدت کے لیے تشویش کا اظہار کیا جب ابتدائی مشاہدات نے 2.7% تک امکان ظاہر کیا کہ یہ 13 اپریل 2029 کو زمین سے ٹکرائے گا۔ اضافی مشاہدات نے بہتر پیشن گوئیاں فراہم کی جس نے 2029 میں زمین پر اثر انداز ہونے کے امکان کو ختم کر دیا۔ 2006 تک تاہم ایک چھوٹا سا امکان یہ تھا کہ 2029 میں زمین کے ساتھ قریبی تصادم کے دوران ایپوفس ڈایامیٹر میں تقریباً 800 میٹر یا آدھے میل سے زیادہ کی کشش شکل کی ہول سے گزرے گا، جو 13 اپریل 2036 کو ٹھیک 7 سال بعد منتقل کا اثر قائم کرے گا۔ کی ہول سے گزرنا بہت چھوٹا ہونے کا عزم کیا گیا تھا اور ٹورنیو اسکیل پر ایپوفس کی درجہ بندی صفر کر دی گئی تھی۔ 2008 تک کی ہول کی چوڑائی 1 کلومیٹر سے کم ہونے کا تعین کیا گیا تھا۔ مختصر وقت کے دوران جب یہ سب سے زیادہ تشویش کا باعث تھا، ایپوفس نے 27 دسمبر 2004 کو سطح 4 پر پہنچ کر ٹورینو اسکیل پر اب تک کی سب سے زیادہ درجہ بندی کا ریکارڈ قائم کیا۔ ایپوفس کے ڈایامیٹر کا تخمینہ تقریباً 370 میٹر یا 1210 فٹ ہے۔ جنوری 2013 میں گولڈ سٹون ریڈار کے ابتدائی مشاہدات نے 2036 میں ایپوفس کے زمین پر اثر کے امکان کو مؤثر طریقے سے مسترد کر دیا تھا۔ 6 مئی 2013 یا 15 اپریل 2013 مشاہداتی آرک تک 13 اپریل 2036 کو اثر کا امکان مکمل طور پر ختم کر دیا۔ 2036 میں ایپوفس زمین کے 2 معمولی قریب پہنچیں گے، لیکن یہاں تک کہ سیارہ وینس بھی 2036 میں زمین کے قریب آ جائے گا۔ 12 اپریل 2068 کو برائے نام رفتار زمین سے ایپوفس 1.87 ایسٹرونومیکل یونٹ یا 280 ملین کلومیٹر ہے۔ مارچ 2021 میں داخل ہوتے ہوئے 6 ایسٹرائڈز، ہر ایک میں سے ایپوفس سے زیادہ قابل ذکر مجموعی پیلرمو ٹیکنیکل امپیکٹ ہیزرڈ اسکیل تھا اور ان میں سے کسی کا بھی ٹورنیو لیول 0 سے اوپر نہیں ہے۔ اوسطاً ایپوفس 370 میٹر کے سائز کا ایک ایسٹرائڈ تقریباً 80,000 سالوں میں سے ایک بار زمین پر اثر انداز ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سوبارو دوربین کے 2020 میں مشاہدات نے ڈیوڈ وارکوہلوکی کی 2015 یارکوسکائے اثر کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی۔ گولڈ سٹون ریڈار نے 3 سے 11 مارچ 2021 کو ایپوفس کا مشاہدہ کیا جس سے مدار کو دوبارہ بہتر بنانے میں مدد ملی، اور 25 مارچ 2021 کو جیٹ پروپلجن لیبارٹری نے اعلان کیا کہ ایپوفس کے اگلے 100 سالوں میں زمین پر اثر انداز ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 2029 کے نقطہ نظر کے فاصلے میں غیر یقینی صورتحال سینکڑوں کلومیٹر سے کم ہو کر اب صرف چند کلومیٹر رہ گئی ہے، جو مستقبل کے نقطہ نظر کی پیشن گوئیوں کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے۔ ایپوفس کو اگلے دن سینیٹری رسک ٹیبل سے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا تھا۔ ایپوفس سب سے خطرناک ایسٹرائڈ ہے جو ہمارے سیارے کے قریب سے گزرتا ہے۔ یہ مارچ 2021 میں زمین کے قریب آیا تھا اور 2029 میں واپس آئے گا۔ اپنے 2029 کے پیریجی میں ایسٹرائڈ زمین کے 32,000 کلومیٹر کے اندر سے گزرے گا۔ یہ جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کے مدار کے نیچے جھپٹے گا اور سیٹلائٹ کی طرح روشن نظر آئے گا۔ یہ ریکارڈ شدہ تاریخ میں اس سائز کا الماری والا ایسٹرائڈ ہوگا۔ اپریل 2029 میں ایپوفس چاند سے 10 گنا زیادہ قریب ہوگا۔ یہ ایسٹرائڈ یورپ، افریقہ اور مغربی ایشیا سے کھلی آنکھوں سے آسانی سے نظر آئے گا۔ جیسا کہ اس طرح کے کاؤنٹر ہر چند ہزار سال میں صرف ایک بار ہونے کے لیے جانا جاتا ہے۔ سائنسدان اس مدت کے ارد گرد آبجیکٹ کا دورہ کرنے کے مشن کی تجویز کر رہے ہیں۔ ناسا کی فہرست میں پہلا تصدیق شدہ مشن اوسیرس ریکس مشن ہے۔ یہ 2016 میں ایسٹرائڈ بینو سے نمونے جمع کرنے کے مشن پر شروع کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2020 میں اوسیرس ریکس نے کامیابی کے ساتھ ایک نمونہ جمع کیا اور فی الحال یہ گھر واپسی کے سفر پر ہے۔ تاہم یہ اوسیرس ریکس کی خلائی تحقیق کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ خلائی جہاز کو اپنے منصوبہ بند مشن میں $200 ملین کی توسیع ملے گی اور اوسیرس ایپیکس یا اوسیرس ایپوفس ایکسپلورر بن کر
ایپوفس کا دورہ کرنے کے لیے پرواز جاری رکھے گی۔ یہ ستمبر 2023 میں بینو کے نمونے کو زمین پر پہنچانے کے صرف 30 دن بعد ایپوفس کی طرف اپنا پہلا پینترے بازی کرے گا۔ 18 ماہ تک اوریسز ایپیکس ایسٹرائیڈ کا مطالعہ کرے گا، اس کی سطح کا نقشہ بنائے گا اور زمین کی کشش ثقل کے ذریعے اس کے مختصر ڈوبنے سے شامل ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرے گا۔ گرفت خلائی جہاز چٹان کی مداری حرکت کو میٹر سکیل کی درستگی تک بھی لے جائے گا۔ اس سے ایپوفس کے مستقبل کی رفتار کو زیادہ درست طریقے سے معلوم کرنے میں مدد ملے گی۔ فی الحال صرف 2116 تک کی پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن اوریسز ایپیکس کی پیمائش سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی پیشن گوئیوں کو بہت زیادہ بڑھا دے گی۔ اس کے علاوہ مشن یارکوفسکائے اثر کو سمجھنے کے لیے ایپوفس کا بھی مطالعہ کرے گا۔ یہ ایک ایسا رجحان ہے جس میں سورج کی روشنی سے ناہموار خانہ خلا کے ذریعے کسی ایسٹرائیڈ کی رفتار کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ مشن اسی طرح کی دیگر اشیاء کے ساتھ ایپوفس کے رویے کے بارے میں ہماری سمجھ کو آگے بڑھانے میں ایک بے مثال قدم کے طور پر کام کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔